صرف مت دیکھو، سفید چمڑی مت دیکھو. یاد رکھنا، اگر سفید چمڑی کا نام حسن ہے تو پھر تو یو کے سارے انگریز خوبصورت ہیں، امریکہ کے سارے گورے خوبصورت، لیکن نہیں، اصل خوبصورتی کردار کی خوبصورتی. ابھی میں نے شجرہ نسب پڑھا غوث پاک کا، حالانکہ کچھ لوگوں نے 12 واسطے بیان کیے، کچھ لوگوں نے 11 واسطے بیان کیے، کچھ لوگوں نے 13 واسطے بیان کیے، لیکن میں نے سب سے کم واسطے والا شجرہ بیان کیا. اس میں ایک نام ہے حضرت موسیٰ الجون کا. توجہ میری طرف کریں، توجہ میری طرف ہے. موسیٰ الجون، یہ موسیٰ الجون کون ہے؟ یہ حضرت عبداللہ المحض کے بیٹے. عبداللہ المحض نجیب الطرفین پہلے سید. وقت کے بڑے بڑے امام اپنی بیٹیاں دینے کو تیار تھے، لیکن حضرت عبداللہ المحض نے کسی کا رشتہ قبول نہیں کیا. ایک حبشی عورت سے جو کنیز تھی اس کو آزاد کر کے نکاح کیا، اور اس سے جو بیٹا پیدا ہوا موسیٰ نام رکھا، اور الجون کہتے کالے کو، یعنی حبشیہ سے جو بیٹا پیدا ہوا وہ رنگ کے کالے تھے. موسیٰ الجون کالے رنگ کے تھے، اس لیے دنیا نے ان کو موسیٰ کالا کہا. کسی نے کہا عبداللہ المحض سے نجیب الطرفین روئے زمین کے پہلے سید ہو، حبشیہ سے نکاح کیا. وقت کے بڑے بڑے ائمہ آپ کو بیٹیاں دینے کے لیے تیار تھے. حضرت عبداللہ المحض نے کہا وقت کے ان اماموں کی بیٹیوں میں وہ تقوی نہ تھا جو ایک حبشیہ کنیز کے اندر تقوی تھا. اس لیے میں نے سوچا اس کھیت میں بیج ڈالا جائے جس کی زمین اچھی ہو، کیونکہ زمین اچھی ہوتی ہے اور بیج بھی اچھا ہوتا ہے تو پھر فصل بھی اچھی ہوتی ہے. تو رنگ مت دیکھو بلکہ کردار دیکھو، کیریکٹر. اور ایک بات آپ سے کہتا ہوں، آپ کہیں گے تو پھر کیا کالی چپٹی اور ایسی عورتیں لے آئے یا کالے چپٹے کو بیٹی دے دیں؟ میں کہتا ہوں اگر ہو سکے تو یہ قربانی بھی دے گزرو دین کے لیے، اس سے بھی جنت ہے. ایک بہت بڑے نحوی تھے، نحوی، علم نحو میں ان کا اپنا مقام تھا. ان کے دور میں ان سے بڑا علم نحو کا جاننے والا کوئی نہیں تھا، لیکن وہ تھے رنگ کے پکے. سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، نحوی کی توہین نہیں کر رہا ہوں، ایک دم کالے تھے، کالے، جس کو کہتے ہیں نا گھٹ کالا آدمی. لیکن قسمت سے ان کو خوبصورت بیوی مل گئی تھی. اب یہ قسمت اور تقدیر کی بات ہے، کسی کو خوبصورت ملے. بدصورت تو کہہ نہیں سکتا، اس لیے کہ جس انسان کو 4 قسمیں اٹھا کر قدرت خوبصورت کہے، میں اس کو بدصورت کیسے کہہ سکتا؟ رنگ کالا ہو سکتا ہے، انسان بدصورت نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ یار جس شکل میں آیا وہ شکل بدصورت کیسے ہو سکتا؟ حضرت بیدم شوارسی کہتے ہیں اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے. اگر لباس بشر سے خوبصورت کوئی لباس ہوتا تو اللہ محبوب کو اس لباس میں بھیجتا، لیکن محبوب کو لباس بشر میں بھیج کر بتا دیا انسان تیرے چہرے سے زیادہ خوبصورت ہمیں کوئی اور صورت بھاتی ہی نہیں. تو انسان کو بدصورت کس منہ سے کہیں؟ بلکہ صورت انسان کی شان تو یہ ہے، تفاسیر میں آتا ہے کہ اللہ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالے گا تو انسانی شکل میں نہیں ڈالے گا، کیونکہ یار کی شکل انسانی ہے. جو یار کی شکل ہو اس شکل میں جہنم میں کیسے ڈال دیں؟ تو پہلے لوگوں کو بچھو کی شکل دی جائے گی یا کوئی اور شکل، یعنی انسانی شکل لی جائے گی اور اس کے بعد دوسری شکل دے کر اسے جہنم میں جلایا جائے گا. یہ شکل انسانی کی شان. اسی لیے کہا گیا اگر غصے میں آ کر کسی کو مارنا بھی پڑے تو انسانوں کے چہرے پہ نہ مارا کرو، کیونکہ انسان کے چہرے قدرت کی تخلیق کا شاہکار ہے. بہت اہمیت ہے انسان کے چہرے کی. انسان کے چہرے پہ مارنے کے لیے اجازت نہیں دی گئی. کتنے پیٹ پہ مارو، اگر مار بہت پہلی بات تو مارو ہی مت. اسلام مار پیٹ کا مذہب ہی نہیں ہے. اسلام تو کہتا ہے کہ کانٹوں کے مقابلے میں کبھی کانٹے مت بچھانا،
वरना जमीन कांटों से भर जाएगी। कांटे बिछाकर सुकून नहीं मिलता, कांटे उठाकर सुकून मिलता है। लोग कहते हैं सुकून नहीं है, सुकून वाले काम तो करो। नफरतें बांट कर सुकून नहीं मिलता, मोहब्बतें तकसीम करके सुकून मिलता है। तो अगर मारना ही पड़े तो पीठ पे मारो, बच्चों को भी पीठ पे मारो। और वैसे भी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं घर में चाबुक रखो, मारने के लिए नहीं, बच्चों को डराने के लिए। खुद के बच्चों को भी ऐसा मारने की इजाजत इस्लाम ने नहीं दी जिससे जिस्म पर निशान पड़ जाए। तो अर्ज कर रहा था कि वो नहवी थे, बहुत बड़े इल्म नहव के जानने वाले थे, आलिम थे, लेकिन किस्मत से खूबसूरत बीवी मिल गई थी। और आमतौर पे ऐसा ही होता है, कोई एक थोड़ा कम होना तो अहमियत ज़्यादा होती है। इसलिए कि अगर सभी गुल बन जाएं तो फिर गुलों की अहमियत कहाँ रहे। इसीलिए कुदरत जब गुलिस्तां में गुल पैदा करती है तो साथ साथ कांटे भी पैदा करती है, ताकि कांटे चुभेंगे तो फूलों की निकहतों की अहमियत लोगों को पता चलेगी। तो सभी खूबसूरत हो जाएं तो हुस्न वाल। एक मर्तबा हारून रशीद की दो कनीज़ें थी, दोनों में मुनाजरा हो गया, तुम खूबसूरत कि हम खूबसूरत। काली ने कहा मैं, गोरी ने कहा मैं, फिर उसने कहा मैं, उसने कहा मैं अल्लाह को तो पसंद ही नहीं है। लेकिन गोरी से फिर काली ने कहा ए गोरी, तू अपने आप की फजीलत मुझ पे साबित करती है, अगर तेरा थोड़ा सा गोरा रंग मेरे चेहरे पे आ जाए तो लोग कहेंगे इसको बरस हो गया और ऐब हो जाएगा, लेकिन मेरा थोड़ा सा काला रंग तेरे गाल पे आ जाए तो लोग कहेंगे तिल कितना खूबसूरत है, तिल कितना खूबसूरत है। तो रंग की अहमियत नहीं है, असल रंग तो सिबगतल्लाह है। सिबगतल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, अल्लाह के रंग में रंग जाओ, अल्लाह के रंग से बेहतर कोई रंग है ही नहीं। तो कहा तेरा रंग मुझ में आ जाए तो लोग कहेंगे कि बरस वाली हो गई, मेरा रंग तुझ में जाए तो कहेंगे कि तिल कितना खूबसूरत। और फिर तिल आ जाता है यार के चेहरे पर तो कभी समरकंद जैसा शहर बसता है, कभी बुखारा जैसा शहर। तिल की तो यादगार है। तो बहरहाल उस नहवी ने बीवी को जब देखा तो कहा कि तुम भी जन्नती हो। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।